علی نواز کی موت نے اے عشق کے جنوں ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بہت زیادہ اداس کر دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے باپ کی موت کے بعد بھی شہروز میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ عافیہ علی نواز اپنے شوہر کے انتقال پہ غم زدہ تو ضرور ہے، لیکن اپنے بگڑے ہوئے بچے کے گناہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پر اب وہ کچھ بھی کر لے، اپنے بیٹے شہروز کو سزا دلوانے سے نہیں بچا سکتی۔ جبکہ یہ نیوز سب کے لیے شاکنگ ہے کہ راحم علی نواز ایڈاپٹڈ نہیں بلکہ علی نواز کا ہی خون ہے، اس کی سگی اولاد ہے۔ اب علی نواز تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے بیٹے شہروز کی وجہ سے، لیکن باپ کی موت کے بعد بھی شہروز کو ذرا برابر افسوس نہیں، شرمندگی نہیں کہ اس کا باپ اس کی وجہ سے آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر علی نواز کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، شہروز بھی آگے بڑھتا ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ اپنے باپ کا جنازہ اٹھا رہا ہوں، جبکہ اس کے دل میں اپنے باپ کے مر جانے کا ذرا برابر بھی غم نہیں ہے۔ تو راحم آگے بڑھ کے شہروز کو اپنے باپ کے جنازے کو ہاتھ لگانے سے بھی روک دیتا ہے اور اسے وارن کر دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنے باپ کے جنازے کے ارد گرد بھی نہ دیکھوں۔ اب شہروز کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے سے بھی چونکہ روک دیا جاتا ہے، اور ویسے بھی اسے کون سا نماز جنازہ پڑھنی آتی ہوگی جس نے زندگی میں کبھی نماز تک نہیں پڑھی۔ بہرحال جب نماز جنازہ کے لیے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو راحم آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں اپنے والد کا نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ جبکہ شہروز اوپر ٹیرس سے یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو راحم کو جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں شدید نفرت اور حسد محسوس کرتا ہے، اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اس راحم اور اس کی بیوی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگلے دن جب وکیل علی نواز کی وصیت لے کے آتا ہے اور سب کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے تو شہروز اور اس کی ماں تو ہکا بکا رہ جاتے ہیں، کیونکہ علی نواز نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد کا 80% راحم کے نام کر دیا ہے، اور یہ گھر بھی راحم کے نام ہے۔ عافیہ علی نواز اور شہروز کے نام 20% کے شیئرز اور ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ آیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میری موت کے بعد یہ لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے، جبکہ اس گھر میں صرف راحم اور اس کی بیوی رہیں گے۔ اور پھر اگلی نیوز تو شہروز اور عافیہ کے لیے بہت ہی زیادہ شاکنگ ہوتی ہے، جس میں علی نواز یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میں نے یہ سچائی آج تک اپنی عزت کی خاطر ساری دنیا سے چھپا کے رکھی، لیکن راحم ایڈاپٹڈ نہیں بلکہ میری سگی اولاد ہے، جس کے ثبوت کے طور پہ وکیل راحم اور علی نواز کے DNA ٹیسٹ کی کاپی عافیہ علی نواز کے سامنے کرتا ہے، اور علی نواز نے صاف لکھا ہے کہ اس 20% میں سے بھی شہروز کو تبھی ملیں گے جب وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ کے واپس آئے گا ایک بہتر انسان بن کے۔ اب اتنے میں پولیس آتی ہے، شہروز کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ شہروز عافیہ دونوں ہی راحم کی منت سماجت کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ راحم کو کوئی رحم نہیں آتا، جبکہ عافیہ سوچ لیتی ہے کہ میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کروں گی۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح اپنے بھائی فاروق سے کہتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے بھائی میرے بیٹے کو بچا لو، لیکن فاروق اپنی بہن کو ہی سمجھاتا ہے کہ عافیہ کاش تم شہروز کو بہت پہلے یہ سزا کاٹنے دیتی تو وہ ایک بہتر انسان بن جاتا، لیکن اگر ابھی بھی تم اسے اس طرح سے باہر لے آؤ گی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ شہروز اس سے بڑا مجرم بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے میری بہن میں اس معاملے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس دفعہ صاف انکار کر رہا ہوں۔ عافیہ بجائے اپنے بیٹے کا جرم سمجھنے کے اپنے بھائی سے ہی گلہ کرتی ہے کہ تم کیسے بھائی ہو، اپنی بہن کی تکلیف کو سمجھ نہیں رہے۔ دوسری طرف شہروز کا بھی تھانے میں برا حال ہے اور جلد سے جلد تھانے سے نکلنے کے لیے بے قرار ہے۔ اب شہروز کا کیس چونکہ عدالت میں چل رہا ہے تو عافیہ وہاں بھی راحم سے کہتی ہے کہ چاہے ساری دنیا میرے بیٹے کے خلاف ہو جائے میں پھر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوں۔ راحم کو تو عافیہ علی نواز پہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ تھوڑی سی شہروز کی تربیت پہ توجہ دے دیتی تو میرا باپ شاید اس طرح سے اس دنیا سے نہ جاتا۔ بہرحال راحم بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ اس بار شہروز کو اس کے جرم کی سزا دلوا کے ہی رہوں گا، کیونکہ اس کے بابا کی مرنے سے پہلے یہی خواہش تھی کہ شہروز ایک مجرم ہے اور اس کے کیے کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ اب عافیہ کے مائنڈ میں جو پلان چل رہا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ شمسی کو جمال کے پاس بھیجتی ہے، جو جیل میں اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور موبائل میں شہروز کی پکچر دکھاتے ہوئے کہتا ہے
کہ تم نے اس لڑکے کو بچانا ہے۔ جمال شمسی کی بات نہیں مانتا کیونکہ پہلے بھی تو وہ جھوٹے بیان دے کے ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹ رہا ہے، لیکن عافیہ کو پہلے سے ہی آئیڈیا تھا کہ ہو سکتا ہے جمال ماننے سے انکار کر دے، اس لیے پہلے ہی وہ جمال کی ماں کو کڈنیپ کر چکی ہے اور اس کی ویڈیو بھی شمسی کے پاس ہے جو وہ جمال کو دکھاتا ہے کہ دوسری صورت میں تمہاری ماں جان سے جا سکتی ہے۔ اب کیس کی پیشی ہوتی ہے تو راہم اور ایمن بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ایمن تو خاصی ڈر جاتی ہے لیکن راہم اسے تسلی دیتا ہے اور اسی دوران وہ شمسی کے پاس جاتا ہے، USB دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں تمہارے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں اور یاد رکھو کہ ان ثبوتوں کی وجہ سے تم پھنس سکتے ہو اور تمہیں لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ شمسی تو یہ سننے کے بعد سچ میں کافی گھبرا جاتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ جمال کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے کہ عافیہ نے اسے کڈنیپ کر رکھا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی شہروز کے حق میں گواہی دے دے کہ شہروز کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب عدالت اگلی پیشی دے دیتی ہے اور باہر پریس جمع ہے، لیکن عافیہ علی نواز پریس والوں کو دھکم پیل کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کے کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی۔ اگلی پیشی پہ جب ایمن کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور سامنے کٹہرے میں شہروز کو کھڑا دیکھ کے اسے شدید افسوس ہوتا ہے، اسی لیے عدالتی نظام پر ہی طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا فائدہ سچ بولنے کا جب ہمارے نظام میں سچ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، بلکہ الٹا جھوٹ بولنے والا ہمیشہ بچ کے چلا جاتا ہے اور سچ بولنے والا بیچارہ اپنے سچ کی وجہ سے ہی مارا جاتا ہے۔ اب راہم کو بھی لگتا ہے کہ اس طرح سے تو یہ کیس سلجھنے والا نہیں ہے کیونکہ عافیہ علی نواز بہت شاطر کھلاڑی ہے جو ایک طرف تو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جھوٹے گواہ تیار کر چکی ہے اور دوسری طرف اپنے بیٹے کے خلاف تمام ثبوت بھی ختم کر چکی ہے جس کے ذریعے ثابت کیا جا سکے کہ شہروز ایک بہت بڑا کرمنل مائنڈڈ انسان ہے۔ تو اب راہم ہی اپنے دماغ کو لڑاتے ہوئے پولیس آفیسر سے بات کرتا ہے کہ شہروز کی ہتھ کڑیوں کو کھول دیا جائے۔ راہم کو پتا تھا کہ شہروز کی ہتھ کڑی کو جیسے ہی کھولا جائے گا تو شہروز یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور یہی بات اس کے خلاف ثبوت بن جائے گی۔ اب یوں ہی ہوتا ہے جیسے ہی پولیس آفیسر اس کی ہتھ کڑی کھولتا ہے تو شہروز پولیس آفیسر کا ریوالور ہی راہم پہ اور پولیس والوں پہ تان لیتا ہے۔ اب سبھی لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں غصے میں شہروز گولی چلا ہی نہ دے کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں ہے، جبکہ سامنے کھڑی عافیہ علی نواز کافی گھبرا جاتی ہے جو کچھ شہروز کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو شہروز کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ شہروز کی اس حرکت کے بعد اسے بچانا عافیہ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اب شہروز جب وہاں سے بھاگنے لگے گا تو عافیہ آگے بڑھ کے شہروز کو روکے گی، اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ سب مت کرو، اس طرح سے تو تم مجرم ثابت ہو جاؤ گے۔ لیکن ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس بار شہروز اپنی ماں پہ ہی ریوالور تان لے، جس کے بعد جا کے عافیہ کو احساس ہو کہ فاروق صحیح کہتا تھا کہ میں نے شہروز کی پرورش میں بہت بڑی غلطی کر دی اور اگر اب بھی اسے سزا نہ ملی تو وہ اس سے بڑا کرمنل بن کے باہر آئے گا۔ تو اس بار ہو سکتا ہے کہ عافیہ خود اپنے بیٹے کو سزا دلوائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہروز بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا پھر اسے سزا ہوتی ہے اور عافیہ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔